الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے. اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اس کو گن نہیں سکتے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہر انسان پر واجب ہے. تو جب نعمت کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تو اس کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک نعمت ہے سانس، جو انسان دن میں سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ لیتا ہے. اس ایک نعمت میں دو نعمتیں ہیں. سانس کا اندر آنا یہ بھی نعمت ہے اور سانس کا باہر جانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس لیے کہ اگر سانس اندر نہ جائے تو موت ہے، اور اگر اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے. تو ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے. تو ہر سانس پر آپ کو دو شکر کرنا ضروری ہوگا، لازم ہوگا، واجب ہوگا.
تو ہمارے لیے تو سانس کا شکر ادا کرنا ہی ممکن نہیں ہے. دوسری نعمتیں جو ہیں وہ تو دوسری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ہر انسان کو نوازا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ کا جو سب سے بڑا کرم ہوا وہ یہ ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان سے نوازا. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ علم کی دولت. وہ کائے کی دولت ہے؟ علم کی دولت. یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے واسطے امتوں تک پہنچتا ہے. یہ وہ علم ہے جس کو ہم علم دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم دین کہتے ہیں. یہ سب پہلے سے سب ہو جانا چاہیے. باہر کی آواز نہیں جا رہی؟ چالو ہو گئی؟ مولانا کھانا لینے آئیں گے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم کی نعمت. کون سی نعمت ہے؟ علم کی نعمت. اس لیے کہ اس علم کے ذریعے سے ایمان کے تقاضوں کو انسان جانتا ہے. اگر یہ علم نہ ہو تو ایمان کے تقاضوں کو انسان جان ہی نہیں سکتا کہ ایمان کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے، ایمان کے کیا مطالبات ہیں، ایمان پر انسان کس طریقے سے عمل کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو پتہ چلتی ہے علم کے ذریعے. ایمان تو ہو، علم نہ ہو تو انسان جان ہی نہیں سکے گا کہ اس ایمان کا کرنا کیا ہے. اس ایمان کا کرنا کیا ہے، اس ایمان پر عمل کس طرح کیا جائے گا، اس ایمان کے مطالبات کیا ہیں، اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اسی وجہ سے علم کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے اور اہل علم کو ہمیشہ سب سے اونچا درجہ دیا جاتا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس علم ہے. ایک طرف دولت ہو اور ایک طرف علم ہو تو ہمیشہ سے علم والوں کی قدر دولت والوں سے زیادہ ہوتی رہی ہے. یہ پستی اور ذلت والا دور ہے کہ جس میں دولت والوں کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ لوگوں کی پستی کی نشانی ہے کہ ان کے ذہن پست ہو چکے ہیں، ان کی سوچ پست ہو چکی ہے. یہ عقل کے اعتبار سے بالکل گر چکے ہیں. اس وجہ سے یہ دولت والوں کو علم والوں پر اب ترجیح دے رہے ہیں. ورنہ ہر زمانے میں اہمیت ہمیشہ علم والوں کی رہی. ہارون الرشید بنو عباسیہ کے بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں مسلمانوں میں، اور یہ وہ دور تھا جب مسلمان تقریباً آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے.
اتنی بڑی سلطنت, اتنی بڑی حکومت. چنانچہ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے محل کے چھت پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک بادل گزرا تو ہارون الرشید نے یہ کہا کہ اے بادل, تو جہاں پر بھی جا کر برس, تیرے ذریعے سے جو فصل پیدا ہوگی, جو اناج اگے گا, وہ بہرحال میرے ہی خزانے میں ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی حکومت, کتنی بڑی سلطنت, اور اس سلطنت کے حکمران کی کیا حیثیت ہوگی. ایک مرتبہ ہارون الرشید نے دیکھا کہ فضا کے اندر ابر اور غبار اٹھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. تو اس کو ایسا احساس ہوا کہ کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا. اتنا غبار, اتنی دھول. ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمن کے فوجی حملہ کرتے ہیں اور فوج بڑی تعداد میں ہوتی ہے, تبھی جا کر اتنا غبار اور اتنا دھول اٹھتی ہے. تو اس کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن نے حملہ کر دیا. تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں, یہ دشمن نے حملہ نہیں کیا, یہ وقت کے ایک عالم ہیں جو یہاں سے گزر رہے ہیں, تو ان کے استقبال اور ان کے دیدار کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں. ان کے قدموں کی وجہ سے اور ان کی سواریوں کی وجہ سے یہ دھول مٹی اٹھی ہے. یہ قدر تھی اس زمانے میں اہل علم کی, اور یہ قدر تھی اس زمانے میں علم دین کی. یہ قدر بادشاہوں کو حاصل نہیں تھی, یہ قدر دولت مندوں کو حاصل نہیں تھی. اہل علم کی قدر ہر زمانے میں ہوتی آئی ہے, اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے, اور یہ وہ علم سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہے. انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے امت کو دیا ہے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں نیک نامی حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں عزت و عظمت حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں ترقی کرنے کے لیے, دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے. یہ وہ علم ہے, علم دین. اور اسی علم کی بنیاد پر آدمی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے بغیر آدمی آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا, یقیناً, لیکن ایمان کے تقاضوں پر, ایمان کے مطالبات پر جب تک وہ عمل نہیں کرے گا, آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا؟ اور ایمان کے تقاضے پتہ کیسے چلیں گے؟ ایمان کیا مطالبہ کرتا ہے ایک مومن اور مسلمان سے, وہ کیسے پتہ چلیں گے؟ جس پر عمل کرنا ضروری ہے وہ آپ کو علم دین کے ذریعے سے ہی پتہ چلے گا. اگر یہ علم نہ ہو تو آدمی آخرت میں کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا. یہ علم دین ہے جس کے ذریعے سے آپ کو ایمان کے تقاضے پتہ چلیں گے, ایمان کے مطالبات پتہ چلیں گے, اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں پتہ چلے گا, نبیوں اور رسولوں کے بارے میں پتہ چلے گا,
اللہ کے حقوق کے بارے میں پتہ چلے گا، بندوں کے حقوق کے بارے میں پتہ چلے گا، آپ کے عقائد درست ہوں گے، آپ کی عبادتیں درست ہوگی، آپ کے معاملات اور لین دین درست ہوگی، آپ کی معاشرت درست ہوگی، آپ کے اخلاقیات صحیح ہوں گے، آپ کی زندگی کا رخ صحیح ہوگا۔ اگر یہ علم نہ ہو تو نہ ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں پتہ چلے گا، نہ اللہ کی صفات کے بارے میں پتہ چلے گا، نہ اور عقیدوں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلے گا، نہ جنت پتہ چلے گی، نہ جہنم پتہ چلے گا، نہ رسولوں کے بارے میں اور خود ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلے گا، نہ اللہ کی کتابوں کے بارے میں پتہ چلے گا، نہ اللہ کے حقوق معلوم ہوں گے، نہ بندوں کے حقوق معلوم ہوں گے، نہ ہمارے معاملات شریعت کے مطابق صحیح ہوں گے، نہ ہماری معاشرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے مطابق ہوگی، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں پتہ چلے گا؟ اس لیے نہیں پتہ چلے گا کیونکہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے۔ اگر علم دین نہ ہو اور علم دین کے جاننے والے نہ ہوں تو ہمیں نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ دنیا کے اندر بھی ہم ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ اہمیت ایمان کے بعد جس چیز کی ہے وہ علم دین کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم دین لے کر آئے اور اسی علم دین کو آپ نے امت تک پہنچایا۔ یہی ہے وہ نعمت جو نبوت کے ذریعے سے امت تک پہنچتی ہے۔ اور اگر حضور بیچ میں واسطہ نہ ہوتے تو ہمیں وہ جو غیب کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں پتہ ہی نہیں چلتی۔ ایک مومن اور ایک مسلمان اس لیے مومن اور مسلمان ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، یؤمنون بالغیب، کہ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں، لیکن اس کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی قدرت سے سب کچھ وجود میں آیا ہے، تقدیر کی ایک حقیقت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتوں کا ایک بہت بڑا نظام ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، عالم برزخ ہے، اور پھر اس کے بعد میدان محشر ہے، حساب و کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا، عالم آخرت ہے۔ اور پھر عالم آخرت کے بارے میں حضور نے بہت کچھ بتایا، جنتی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، جنت کی یہ نعمتیں ہیں، جہنم کے اندر یہ سزائیں۔ کیا کسی نے کسی چیز کو دیکھا؟ کس نے دیکھا اللہ کو؟ کس نے دیکھا ہے جنت اور جہنم کو؟ فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے؟ فرشتوں کے نظام کو کون دیکھتا ہے؟ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو غیب کی چیزیں تھی، جو چھپی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو وہ بتائی۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کن عملوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن عملوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز کھانا ہمارے لیے جائز ہے اور کون سی چیز کھانا ہمارے لیے ناجائز ہے؟ تجارت کا کون سا طریقہ ہمارے لیے صحیح ہے اور تجارت کا کون سا طریقہ ہمارے لیے
غلط ہے. کن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور کن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کون محرم ہے کون غیر محرم ہے، کسی چیز کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اگر یہ علم نہ ہوتا تو انسان بھی ایک جانور کی جیسا ہوتا. جیسے وہاں کوئی تمیز نہیں ہے، اسی طریقے سے اس انسان کے معاشرے میں بھی کوئی حلال اور حرام اور صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی. اس علم نے آ کر ہمیں ایڈوکیٹ کیا، اس علم نے ہمیں آ کے واقف بنایا اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی پسند اور اللہ کی ناپسند سے، حلال اور حرام سے، جائز اور ناجائز سے. تو سب سے بڑا احسان ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر علم ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ علم دین انبیاء کو عطا فرماتے ہیں. کس کو عطا فرماتے ہیں؟ انبیاء کو. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اپنے پیچھے مال و دولت نہیں چھوڑتے. انبیاء اپنے پیچھے مال و دولت نہیں چھوڑتے، یہ تو اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں. نبیوں کی میراث کیا ہے؟ علم ہے. نبیوں کی میراث کیا ہے؟ علم ہے. ان کی پوری زندگی علم کے حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ سے اور علم کو امت تک پہنچانے میں ہی گزر جاتی. اسی وجہ سے جو لوگ امت کے اس علم کے حامل ہوتے ہیں، اس علم کے حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اس علم کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، یہ امت کا سب سے کریم طبقہ ہوتا ہے. جیسے نبی اپنی امت میں سب سے ممتاز شخصیت ہوتی ہے، نبی کے بعد علم کے حاملین جن کو علماء کہتے ہیں وہ امت میں سب سے ممتاز ہستیاں ہوتی ہیں. قرآن نے اہل علم کی اہمیت، ان کا درجہ، ان کے مقام کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، جو اہل علم ہیں، اے نبی آپ کہیے وہ اور جو علم سے محروم ہیں، جن کے پاس علم دین نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ کوئی سیکولرزم تھوڑی ہے کہ جہاں پر بھنگی اور جج ایک ہی درجے میں ہے، جہاں پر مریض اور ڈاکٹر کی ایک ہی حیثیت ہے. یہاں تو اہمیت صلاحیت اور لیاقت اور قابلیت کے بنیاد پر ہوتی ہے. تو جو علم والے ہیں ان کا اپنا الگ مقام ہے، اور جو علم والے نہیں ہیں ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ بے شمار ہیں. تو یہ علم کی جو اہمیت ہے اور یہ جو علماء کی اہمیت ہے، یہ اہمیت ان اداروں کی بھی ہے جہاں سے یہ مٹیریل تیار ہوتے ہیں، یہ پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی. ارے بھائی جو چیز جہاں سے بنتی ہے اس کی بھی تو اہمیت ہوتی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل علم مدارس میں تیار ہوتے ہیں. ان کی فیکٹری کون سی ہے؟ مدارس ہے، دینی ادارے ہیں.
ان کی اہمیت بھی اسی طریقے سے سب سے زیادہ ہے جیسے علماء کی اہمیت دوسرے انسانوں پر سب سے زیادہ ہے. اور جس طریقے سے اگر علماء دنیا سے ختم ہو گئے یا کسی ملک اور کسی علاقے سے ختم ہو گئے تو وہاں پر دین کا جنازہ نکل جائے گا، اسی طریقے سے دینی مدارس اگر ختم کر دیے گئے تو وہاں سے بھی جب علماء کا جو پروڈکٹ ہے وہ نکلے گا نہیں تو وہاں سے بھی دین کا جنازہ نکل جائے گا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ کہ جس طریقے سے علم دین کی اہمیت ہے اسی طریقے سے علم دین کے حاملین علماء کی اہمیت ہے، اور جس طرح علم دین اور علماء کی اہمیت ہے اسی طریقے سے ان اداروں اور مدارس کی بھی اہمیت ہے جہاں سے یہ تیار ہو کر نکلتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. تو مدارس کی اہمیت ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور دنیا اس چیز سے واقف ہے، باطل اس سے واقف ہے، دشمنان اسلام اس سے واقف ہیں، دین کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے اس سے واقف ہیں. رات دن جنہوں نے اپنی سازشیں بننا جاری رکھی ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان اور اسلام سے محروم کرنے کے لیے علم دین سے ان کا رشتہ کاٹنا ضروری ہے، اور علم دین سے رشتہ کاٹنے کے لیے علماء سے ان کا تعلق ختم کرنا ضروری ہے، اور علماء کے اس طبقے کو ختم کرنے کے لیے مدارس کو ختم کرنا ضروری ہے. کس کو ختم کرنا ضروری ہے؟ مدارس کو ختم کرنا ضروری ہے. پھر مسلمان تو رہیں گے لیکن وہ ایسے مسلمان رہیں گے جن میں آپ کو اسلام تلاش کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ دین کے علم کے جاننے والے بھی ہوں لیکن آپ کو کہیں ان کی ذات میں ایمان اور اسلام نظر نہیں آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت نظر نہیں آئے گی. اس لیے ایک زمانے سے یہ کوششیں جاری ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مدارس کو ختم کیا جائے. جب فیکٹری نہیں رہے گی تو مال کہاں سے بنے گا، اور جب مال ہی نہیں بنے گا تو لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی؟ یہ بھوک مری سے ہی ختم ہو جائیں گے. ایک زمانے سے یہ کوششیں جاری ہے. بغداد شہر کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ صدیوں تک مسلمانوں کی سلطنت اور دارالخلافہ رہا ہے. صدیوں تک عباسیہ خلافت میں وہاں پر خوب ترقی بھی ہوئی اور علم کا اور فنون کا بڑا چرچا رہا. جگہ جگہ مدارس، بڑے بڑے علماء، ان کے پاس بیٹھنے والے، علم حاصل کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں علم کا چرچا تھا. اب کیا حال ہے؟ اب حال یہ ہے کہ وہاں پر مدارس کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ختم ہو گیا. مسلم حکمرانی کے اندر بات کر رہا ہوں. اس کو ختم جو ہے وہ صرف غیروں نے نہیں کیا، اپنے والوں نے بھی کیا. ہمارے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں
علماء کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ بھائی ان کی کیا ضرورت ہے، اس سے ان سے جو ہے وہ لوگوں کو کیا فائدہ ہے، ملک کی ترقی میں ان کا کیا حصہ ہے۔ آج کل بڑے ڈیبیٹس چلتے ہیں نا، اس میں ایک سوال ہوتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے کہ یہ مدرسے سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں اس میں سے کتنے انجینئر بنے، کتنے ڈاکٹر بنے۔ آپ نے سنا اس طرح کے سوالات؟ اپنے انڈیا میں جو ڈیبیٹس اس وقت چل رہے ہیں، مدرسوں کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے شکار ہم ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اب مسلمانوں میں سے آواز لگ رہی ہے کہ ایسے مدرسے بناؤ جس میں اسکول بھی ہو۔ یہ جو نظریہ آیا ہے وہ انہی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ میں بات اپنی کمپلیٹ تو انشاءاللہ کرتے رہوں گا، بات مختصر کرتا ہوں کہ بغداد جیسا علاقہ جہاں پر مدارس، بڑے بڑے اسلامی یونیورسٹیاں اور محدثین اور فقہا اور متکلمین، کیا میں آپ کے سامنے خطیب بغدادی اور فلاں فلاں کا نام لوں، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ آج حال وہاں پر یہ ہے کہ ویسا ایک مدرسہ موجود نہیں ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے ایک چیز نظروں سے گزری تھی، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جب وہاں گئے تھے فرما رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو میں نے پہلے یہی سوچا کہ کوئی مدرسہ وغیرہ دیکھوں، تو پتہ چلا وہاں پرانا مدرسہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے مدرسے اسکولوں اور کالجوں میں بدل دیے گئے، سارے مدرسے اسکولوں اور کالجوں میں بدل دیے گئے۔ کالجز کے اندر فیکلٹیز ہیں کہ بھائی ایک شعبہ ہے جس میں دینیات پڑھایا جاتا ہے اور اسلام ایک نظریے کے طور پر ہے، زندگی میں وہاں پر کہیں پر بھی ان پڑھنے والوں میں نظر آتا نہیں ہے۔ تو جب حضرت نے یہ حالات دیکھے تو کہا کہ بھائی کوئی اگر پرانے بزرگ، کوئی اچھے عالم جو پرانے طریقے کے، ذرا ان کا ہی پتہ بتا دو۔ تو بتایا گیا کہ بس شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بازو میں ایک مسجد ہے جہاں پر مکتب ہے، اس میں پرانے عالم دین ہے۔ حضرت وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ الحمدللہ وہ پرانی جو شکل و صورت اور وہ جو روحانیت ہے ان کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا بھائی کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان سے آیا ہوں۔ وہاں کے حالات پوچھے، کیا وہاں کے مدرسوں میں چل رہا ہے اور آپ کیا کرتے ہو، تو انہوں نے بتایا میں مدرسے میں درس و تدریس پڑھاتا ہوں۔ پوچھا کون کون سی کتابیں پڑھاتے ہو، تو حضرت نے وہ ساری کتابیں جو آج الحمدللہ ہمارے ملک میں پڑھائی جا رہی ہے ان کا نام لیا۔ ہم ہدایہ پڑھاتے ہیں، ہم نور العزہ پڑھاتے ہیں، ہم نور الانوار پڑھاتے ہیں، ہم فلاں کتاب پڑھاتے ہیں۔ تو ان کے اس میں سے چیخ نکل گئی کہ بھئی یہ تو ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے، ہم نے تو ان کتابوں کو دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے، ہمیں ان کتابوں کی دیدار بھی نصیب نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت کو یہ نصیحت کی اور کہا کہ اپنے ملک میں جا کر پہنچا دینا کہ ہر چیز کو برداشت کر لینا، ہر چیز کو برداشت کر لینا، کیسی پریشانی تکلیف ہے اس کو برداشت کر لینا، لیکن اپنے ملک سے مدرسوں کو ختم ہونے مت دینا۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے تو ایمان اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی، مسلمان کے ایمان کو کھرچ لیا جائے گا۔ یہی ہے جو ڈھال بنے ہوئے ہیں لوگوں کے ایمان اور اسلام کے لیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدارس کی کتنی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو ہم آئندہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔